اور اوورال جو چیلنجز ہیں ہمارے اس سے نکلنے میں حکومتوں کی معاونت، تنقید کے ذریعے، رہنمائی کے ذریعے، مختلف طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر کے عوام کو ہر حال میں جو مشکلات، مسائل اور چیلنجز درپیش ہوتے ہیں وہ صحافی کی آنکھ، اس کے کان جو ہیں وہ حکومتی اداروں تک جس طرح ایمانداری سے پہنچاتے ہیں اور الٹیمیٹلی حکومتوں کو اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے۔ حکومتیں ان تنقید کے ساتھ جڑا جو ایک عوامی فلاح و بہبود کا عزم ہوتا ہے اس پہ مور ثبت کرتی ہیں تھرو پریکٹیکل اسٹریٹجی۔ تو چونکہ ایک ایسا ہی آج صحافتی برادری کا اٹھایا گیا نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ جڑا ہوا کاز کا جو انیشیٹو تھا، الٹیمیٹلی وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں آج وہ پایا تکمیل تک پہنچنے جا رہا ہے، کیونکہ آزاد جموں کشمیر میں جو نیازی صاحب کو وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر تعیناتی کے لیے پارٹی نے مینڈیٹ دیا ہے، جس طرح پارٹی نے ان کی نامزدگی کی ہے اور وزیر اعظم نے اس کا اعلان کیا ہے، یہ تمام وہ افواہ ساز فیکٹریاں، وہ تمام پراپوگنڈا کرنے والے کارخانے اور وہ تمام نون لیگ کے درباری اور ہواری دن رات جو ہلکان ہو رہے تھے تنقید کر کر کے، ان کے تمام بیانیوں پہ پانی پھر گیا، کیونکہ وزیر اعظم نے ایک ایسے ورکر کو، ایک ایسے کارکن کو جس کی پی ٹی آئی کے لیے ماضی کی خدمات ہیں اور جس نے ایک عام آدمی، ایک بہت بڑا نام نہیں، ایک مسلسل سیاست کے اندر لے کے چلنے والی لیگیسی نہیں، آپ جیسا عام آدمی کا نمائندہ اور اس کی آواز کو آزاد کشمیر کے اندر طاقت دے کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تبدیلی کا جو سفر ہے اس کو آزاد جموں کشمیر کے اندر ایک عام ایم ایل اے کو نامزد کر کے اس کے حلقے کے عوام کو جو عزت دینے جا رہی ہے، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ تبدیلی صرف بڑے بڑے لوگوں کی نامزدگی اور ان کو اعلیٰ عہدوں پہ بٹھا کے ان سے ملک و قوم کی خدمت لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ حقیقی تبدیلی جو ہے وہ سوچ کی تبدیلی ہے، ویژن کی تبدیلی ہے۔ آپ کو اپنی انا کو قربان کر کے دوسروں کے لیے جینے کا جو سوچ ہے اور جو کمٹمنٹ ہے، اگر وہ آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو کشمیر کے اندر وزیر اعظم نے کشمیریوں کو ایک ایسی آواز دی ہے کہ جو آواز جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے مینیفیسٹو کے ساتھ جڑا جو منشور ہے اس کی عکاسی کر رہی ہے، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے طور پہ نیازی صاحب کی نامزدگی اس بات کو اور زیادہ اجاگر کرتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر اس شخص کی کاوشیں، کوششیں، محنت اور پارٹی کے لیے وفاداری نبھانے کا جو سلسلہ ہے اور جو اس کا ایک پارٹی کے ساتھ لازوال رشتہ ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور پرانے کارکنان جو ہیں ان کو جائز مقام دے کے وہ نئے آنے والوں کو بھی سینے سے لگا کے یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں آزاد جموں کشمیر میں جب ہندوستان کو للکارنے کی باری آئے، جہاں ہندوستانی فوج کو جو مودی کی سیاہ کاریاں ہیں اس کو بیان کرنے کا حکومتی ذمہ داری اور فرائض کے ساتھ جڑا جو منصب ہے وہ اس کے چناؤ کا مرحلہ آئے، یا اس پار بیٹھے ہمارے جو کشمیری بہن بھائی ہیں ان کے بنیادی حقوق کے حوالے سے آواز اٹھانے کی ضرورت محسوس ہو، تو پھر وزیر اعظم عمران خان کی نگاہیں، ان کی آنکھیں، ان کا
اعتماد جو ہے وہ ایسے کارکنان تک پہنچتا ہے جو شاید دوسروں کی نظروں میں اتنے اہم نہ ہوں، لیکن وزیر اعظم کی نظر میں وہ افراد جو پی ٹی آئی کے ہراول دستے کا ایک اہم پھول تھے، اس گلدستے کا وزیر اعظم نے انہیں پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر نامزد کر کے پوری کی پوری کشمیریوں کی جو آواز ہے اس کو طاقت دے کے یہ ثابت کر دیا کہ آزاد جموں کشمیر کے ماتھے کا جو جھومر ہے وہ ہمارا اس وقت آنے والا وزیر اعظم، جس نے نوجوانوں کو بھی لیڈ کرنا ہے، جس نے وہاں کشمیر کاز اور مقدمے کو دنیا میں بیان کرنے کے لیے ہر فورم پہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور اور وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کو عام کرنا ہے، اور نون لیگ کا اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کا کشمیر میں کشمیریوں نے جس طرح صفایا کیا ہے اور جس طرح سے ان کے بیانیے کو زمین بوس کیا ہے، یہ وزیر اعظم کی نامزدگی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ جب کوئی عام سوچ رکھنے والا، عام فہم کشمیری یا شہری کھڑا ہوتا ہے تو جماعت کی طاقت اس کو نصیب ہوتی ہے، تو پروردگار کی خصوصی مہربانی بھی اس شخص تک آ پہنچتی ہے، اور الٹیمیٹلی ایک ہمارا اس وقت جو اس پورے پروسیس کے اندر میں سمجھتی ہوں کہ ایک صحافتی برادری کا ہمارے کشمیر کاز کے ساتھ جو جڑا عزم ہے، مشن ہے، وہ ہم سب کے لیے ایک ترقی یافتہ خوشحال کشمیر جو ہے اس کی ایک مستقبل کی نوید دے رہا ہے۔ یہاں چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ میم شیم کا جو گمسان کا رن ہے وہ الٹیمیٹلی آپس کے خاندانی مسائل، مشکلات اور مختلف بیانیوں میں پھنسا جو اپوزیشن کا رول ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے، اور الٹیمیٹلی ہر کوئی اپنی اپنی دکانداری سے جو چورن بیچنا چاہتا ہے، پاکستان کے عوام نے ان سب کی دکانیں بند کر کے صرف اور صرف پاکستان کے قومی مفاد کا چورن جو ہے اس کو بیچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آزاد جموں کشمیر ہو یا ہمارا اس وقت جو سب سے اہم سیالکوٹ کا الیکشن ہو، ہم نے ان کے مورچوں میں، ان کے قلعوں میں جو شگاف ڈالا ہے اور ان کو زمین بوس کیا ہے، یہ عوام کی طاقت کے بغیر ناممکن تھا۔ عوام اس جماعت سے لا تعلق ہو چکے ہیں، عوام یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ ہمیں یہ نسل در نسل غلامی کی زنجیریں جو ہیں ان کو اتار کے پھینکنا ہے۔ ہم نے تھانے اور کچہری کی سیاست سے باہر نکل کے نئے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصے دار بننا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی جو گزشتہ 3 سال سے محنت تھی، جو ان کی انتھک کوششیں تھیں، وہ الحمدللہ رنگ لا رہی ہیں۔ اور آج اس وقت جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب جس طرح صحافیوں کے سب سے بڑے وکیل بن کے صوبہ پنجاب کے اندر ان کی ہر سطح پہ سپورٹ اور معاونت کر رہے ہیں، یہ آج کا جو انیشیٹو ہے اس کا سہرا بھی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے ساتھ جاتا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم نے صحافتی برادری کو ہمیشہ عوام کے ریلیف کے لیے ایک پل بنایا، اور ہم نے ہمیشہ صحافتی برادری کی جو آراء تھی اس کو مقدم جانتے ہوئے ان کو جہاں جائز ان کے ایشوز تھے ان کو حل کرنے کے لیے جانفشانی سے کام کیا، اور یہاں اس بلاک کے اندر جو رکاوٹیں تھیں، مشکلات تھیں، وہ اللہ کے فضل و کرم سے دور ہو گئی ہیں، اور ہم نے آج باضابطہ یہ افتتاح کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ حکومت صرف وعدے نہیں کرتی، ہم اس کا عمل کرنے کے بھی نہ صرف عملی طور پہ گراؤنڈ پہ وہ کر کے ارتھ بریکنگ
یہ ثابت کر چکے ہیں کہ اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے۔ 5.5 کروڑ کا واسا نے آپ کی ڈرینیج اور سیوریج کے لیے ٹینڈر کیا ہے۔ اگلے 2 ماہ کے اندر ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ بلاک جو ہے وہ 15 سال سے جو احساس محرومی کا شکار تھا، اور 15 سالوں میں صرف وعدے ہوتے رہے اور خاص طور پہ شو بازی ہوتی رہی، اور اس شو بازی کے اندر کہیں پہ بھی صحافتی برادری کے حقوق جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا۔ تو ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے واسا کو کہ وہ 2 سے 3 ماہ کے اندر اندر اس ڈرینیج اور سیوریج کا یہ جو نیٹ ورک ہے اس کو مکمل کریں۔ اس کے بعد ہم نے آپ کا اس پہ کنسٹرکشن کے کام کے لیے انشاءاللہ اینڈ آف دس ایئر ہم آپ کو ایک اس بلاک کا ایکسکلوسیو جو اس کے ساتھ جڑا کنسٹرکشن کا ایک روڈ میپ اور حکمت عملی ہے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو فیز 2 کا ہمارا منصوبہ جو آپ نے وزیر اعلیٰ سے گزارش کی تھی، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کے لیے بھی زمین فراہم کرنے کے لیے محکمہ انفارمیشن منسٹری سے وہ مانگ لی ہے سمری، اور ہم نے وہ لیٹر لکھ دی ہے۔ اور تیسری چیز جو آپ کی تھی کہ ہماری جو یہاں پہ ایگزسٹنگ اس میں آلٹرنیٹیو لینڈ اور SMBR جو آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلد جو ہے اس حوالے سے ایک مثبت پیش رفت ہوگی۔ ہمیں صرف آپ کو یہ کہنا ہے کہ حکومت جو ہے وہ تمام تر مشکلات کے باوجود اکنامک فرنٹ پہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پرفارم کر رہی ہے۔ ریکارڈ آپ کی ایکسپورٹس ہیں، آپ کا ریمیٹنسز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ریکارڈ اوورسیز پاکستانی، انہوں نے وزیر اعظم کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اربوں ڈالر جو پاکستان میں بھیجے ہیں، اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ عمران خان کو اس ملک کا، اس کے خزانے کا امین سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قومی اثاثوں کو جس انداز سے پہرا دے کے ان کو محفوظ بنانے کی حکمت عملی میں کوشاں ہے، وہ الٹیمیٹلی پاکستان کی ایک ایسی ترقی کی بنیاد اور آگے بڑھتا روشن خوشحال پاکستان جو ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو یہ بجٹ دیا ہے اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے جب کرونا کے خلاف ویکسین کی بات ہوئی تو سب سے پہلے صحافیوں کو کرونا کے خلاف ویکسینیشن لگائی گئی، یہ سمجھ کے کہ آپ ہمارا فرنٹ فٹ پہ لڑنے والا وہ دستہ ہو کہ جس کو انگیج کیے بغیر، محفوظ بنائے بغیر ہم کرونا کے خلاف جنگ تنہا حکومتی پلیٹ فارم سے نہیں لڑ سکتے جب تک میڈیا جو ہے ہمارے ساتھ اس جنگ میں حصے دار نہ بنے۔ دوسری چیز ابھی ہم نے جو کرنا ہے الٹیمیٹلی ہیلتھ کارڈ کا انیشیٹو، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے اور میں اس وعدے کو دوبارہ دہراتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے جو ہیلتھ کارڈ کا آغاز ہے وہ صحافتی برادری کو پرائورٹی کے ساتھ ہر حال میں پروٹیکٹ کر کے آپ کے کارڈز آپ کی جیبوں میں پہنچا کے آپ کے خاندانوں کی صحت کی ذمہ داری حکومت اٹھا کے اس کے بعد ہم دیگر شہریوں کو اس سہولت سے روشناس کرائیں گے۔ میری آپ سے استدعا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے جو پریس کلبز ہیں، جو آپ کی ایگزیکٹو اتھارٹیز اور باڈیز ہیں، جو صحافتی تنظیمیں ہیں، وہ اپنے نامینیشن دیں، اپنے ان تمام صحافیوں کی لسٹیں دیں، ان کا ایک پورا پروفائل دیں تاکہ ہم اس کے لیے ہوم ورک کر کے ترجیحی بنیادوں پہ آپ کے کارڈز بنانے کا سلسلہ جو ہے منسٹری ہیلتھ کے ساتھ مل کے باضابطہ طور پر شروع کریں۔ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم نے ہر ڈویژن کے اندر صحافی کالونی بنانی ہے اور اس کے لیے ہم نے کام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تمام متعلقہ کمشنر سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ جہاں جہاں سرکاری اراضی ایگزسٹ کرتی ہے وہ اس کے حوالے سے پرپوزل سبمٹ کریں
تاکہ ڈویژنل لیول پہ یہ صحافتی کالونیاں بنیں اور پھر اس کے بعد ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم صحافیوں کو جو ان کا جائز مقام ہے وہ یقینی بنائیں۔ آج کی اس تقریب کے روئے رواں میرے بھائی جناب ارشد انصاری صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہ کسی صورت بھی ممکن نہ ہوتا اگر آپ کی آفس بیرر جو آپ کی قیادت تھی لاہور پریس کلب کی، وہ اس اگریسولی اس پورے پروجیکٹ کو لیڈ نہ کرتے۔ ان کا کہیں پہ ہمارے ساتھ غصہ دکھانا، کہیں محبت کا اظہار کرنا اور کہیں آپ کے حقوق کے لیے احتجاج کرنا، یہ سارے وہ رنگ تھے جس کی وجہ سے آج یہ آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچنے جا رہا ہے، جس کا ہم نے آغاز کیا ہے۔ یہ ساری آپ کی ٹیم ورک ہے، آپ کی پریس کلب کی ساری آفس بیررز کی جو ٹیم ہے، ان کا دن رات انتھک محنت ہے، دفاتر کے دھکے ہیں اور روایتی بیوروکریسی کی سوچ کو بدل کے اپنے لیے اپنے صحافتی برادری کے مفاد کا راستہ چننا اور تلاش کرنا اور اس پہ عمل کرنا، یہ محنت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ میں آپ کی ارشد انصاری صاحب ساری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، وہ زاہد چودھری ہوں، خواجہ صاحب ہوں، وہ میرے فاروقی صاحب ہوں، افضال طالب ہوں، جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اسٹیج پہ، یہ سارے جو ہیں وہ تنہائی میں سامنے بیٹھ کے کٹھ میں پریس کانفرنس میں جہاں جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے اپنے بھائیوں کے حقوق کی آواز اٹھائی اور آج وہ جو ان کی سوچ تھی اس نے ایک عملی شکل اختیار کی ہے۔ میں آپ کو آخر میں یہ یقین دلاتی ہوں کہ آپ ہمارا ہراول دستہ ہے، آپ ہمارا جو اہم ترین، چونکہ میرے بھائی شاہد چودھری جو ہیں وہ رانا عظیم صاحب کی شاید بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہم بھول گئے، ہم ان کو نہیں بھولے، ہم ان کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ جو بھی صحافتی لیڈر ہے اس کا چورن ہی تب بکنا ہے جب حکومت کی کلاس ہو، تو ہم ہر طرح کی آپ کی کے سامنے کھڑے ہو کے ہر طرح کے احتساب کے لیے بھی تیار ہیں، اور کہیں آپ ہمیں پیار کرتے ہیں، کہیں آپ غصہ کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ تم روٹھو، ناراض ہو، پیار کرو، ہر طرح کا آپ کا جو رویہ ہے، ہمیں آپ سے پیار ہے اور ہم نے آپ سے پیار کرنا ہے کیونکہ آپ اس پاکستان سے پیار کرتے ہیں، آپ اس ملک سے پیار کرتے ہیں، آپ اس معاشرے سے پیار کرتے ہیں، عوام سے پیار کرتے ہیں، تو چونکہ آپ کا جو غصہ ہوتا ہے وہ بھی عوام کے لیے ہے، آپ کا احتجاج جو ہوتا ہے وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، وہ پبلک کاز کے لیے ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ہم اس کو طاقت بناتے ہیں اور کہیں پہ بھی آپ کو نظر انداز کر کے کوئی حکومت جو ہے اپنے کسی بھی پبلک ویلفیئر پروگرام کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتی، اور یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کو اپنی طاقت بنا کے عوام کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں، اور جو آپ کو دی گئی سہولتیں ہیں یہ الٹیمیٹلی عوام کی فلاح و بہبود کی عکاسی کرتی ہیں، کیونکہ آپ ذہنی طور پہ پریشان ہوں گے اگر آپ کے اپنے حقوق جو ہیں انسیکیور ہوں گے تو آپ دوسروں کے حقوق کی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ کو ہر حال میں اس حکومت کا ایک مضبوط ہراول دستے کے طور پہ ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہوں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ٹیم بن کے آپ عوام کے دکھوں کے مداوے کے لیے اپنی خدمات انجام دیں، حکومت آپ کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی۔ بہت شکریہ۔ جی جوئی صاحب، جی 3 سوال جو ہے وہ صحافیوں کی بات کی ہے اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ ہماری تلخ باتیں بھی سن لیتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ 3-4 سال سے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے وعدہ کیا اور یہ نوٹیفکیشن اور جگہ کے لیے جو ہے 3-4 سال سے جگہ تلاش کی جا رہی ہے،
लेकिन क्या फेज 2 जो है वो एलडीए सिटी में देने जा रहे हैं या लारो में देने जा रहे हैं, कहाँ देने जा रहे हैं? क्योंकि हर साल नया वादा, हमारी गवर्निंग बॉडी आपसे मिलती है, हमारी बात सुनते हैं, लेकिन फेज 2 का अमली तौर पर कहीं वजूद नहीं है। एक फेज 2 जो है वो जी यहाँ पर हमारे दोस्त बैठे हैं, मेरी गवर्निंग बॉडी बेहतरीन तरीके से आपको कन्वे कर चुकी है। बी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है, उनके मुतबादल प्लाट्स हैं, ख्वाजा साहब भी आपको कहते हैं, बाकी लोग अभी तक जो है उनका कोई हल नहीं निकला। बी ब्लॉक, बी का, सी का कुछ नहीं निकला और फेज 2 के हवाले से सिर्फ अभी तक ला रहे हैं। मैडम बताएं कि अमली तौर पे क्या इकदाम हैं, क्या एलडीए सिटी में देने जा रहे हैं आप या कहाँ पे? और हेल्थ कार्ड की बात 3 साल पहले वज़ीर आला ने वादा किया हमारे साथ, लेकिन अभी तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। प्लीज बताइए। बड़े इम्पोर्टेंट सवाल है और शायद चौधरी भी ज़ाहिर है, फिर मुझे तो, मैं तो स्टूडेंट लीडर रही हूँ, तो मुझे तो पता है कि वोट लेना है तो फिर सबकी बात भी करनी है और ये चीज़ें हाईलाइट भी करनी है। तो मैं समझती हूँ कि उसने आप सब की नुमाइंदगी की है, लेकिन चूँकि मेरा भाई जिसने ये सारा हुकूमती इक़दामात के साथ जुड़ा रोड मैप आपसे शेयर करना था, मैंने उससे पहले आके ये डाइस बुलडोज कर दिया। तो जो हकीकत उन्होंने आपसे शेयर करनी थी वो उन चीज़ों की आपने निशानदेही की है। तो ये सारे चीज़ें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। हमने सारा, ये आपके जो नुमाइंदे हैं ये रोज़ छुरी मेरी गर्दन पे रखे होते हैं, तो ये नहीं हो सकता था कि ये बग़ैर कुछ कराए मुझे यहाँ बुला लेते। तो यहाँ ये सारा कुछ तमाम चीज़ें जिनकी आपने निशानदेही की है उसको स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ा चुके हैं। मैं अरशद अंसारी साहब को अपने बाद यहाँ बुला के उनकी ज़बानी आपको सुनाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ कहूँगी तो आप कहेंगे कि ये हुकूमती ज़बान है या हुकूमती लारा है। तो आपकी लीडरशिप यहाँ जब खड़ी होके इन हक़ाइक़ के हवाले से आपको आगाह करेगी तो ये इस बात की अक्कासी करेगी कि जो हकीकत है वही वो आप तक पहुँचाएँ। जी मोहसन, डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो मामला चल रहे हैं